دل لگے لوگ بیٹھیں گے اس لیے تھوڑی دیر آپ لوگ تکبیر کیجیے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اپنے انداز میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ مومن ہو جاؤ. بے شک. حضرات گرامی، جب سورج ڈوبتا ہے تو دنیا کو یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ اے دنیا والوں میں جا رہا ہوں، لیکن اگر تمہیں میری روشنی کی ضرورت پڑے تو مایوس نہ ہونا. اگر میری روشنی کی ضرورت پڑے تو چاند کی چاندنی سے حاصل کر لینا، عطارد سے حاصل کر لینا، مشتری سے حاصل کر لینا، کہکشاں کے جمال سے حاصل کر لینا. تو یہ سورج کا پیغام ہے. اسی طرح جب نبوت کا آفتاب اس دنیا سے گیا تو دنیا کو یہ پیغام دے کے گیا کہ میرے ماننے والوں میں جا رہا ہوں، پریشان مت ہونا، مایوس نہ ہونا. اگر تم کو صداقت کی ضرورت پڑے تو صدیق اکبر سے لے لینا، عدالت کی ضرورت پڑے تو فاروق اعظم سے لے لینا، اور سخاوت کی ضرورت پڑے تو عثمان ذو النورین سے لے لینا، اور شجاعت کی ضرورت پڑے تو مولا علی سے لے لینا، اور امام حسن سے لے لینا. میرا علم چاہیے، میری روشنی چاہیے تو امام حسین سے لے لینا، امام جعفر صادق سے لے لینا، امام قاسم سے لے لینا، امام جعفر صادق سے لے لینا، امام باقر سے لے لینا. اگر میری روشنی کی ضرورت پڑے تو گھبرانا نہیں، میری روشنی کی ضرورت پڑے تو غوث اعظم سے لے لینا، اور شہاب الدین سہروردی سے لے لینا، بہادر نقشبندی سے لے لینا. اگر تم کو میری روشنی کی ضرورت پڑے تو مخدوم سمنانی سے حاصل کر لینا. اگر تم کو میری روشنی کی ضرورت پڑے تو 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کی ذات سے لے لینا. اگر تم کو میری روشنی کی ضرورت پڑے تو جس منظور پیا کے عرس میں آج آئے ہو اس منظور پیا سے لے لینا. بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، مسلک اعلی حضرت عرس منظوری سرزمین فتح آباد حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان صاحب قبلہ. حضرات گرامی، یہ دنیا جو آج قائم ہے یہ اولیاء کرام کی وجہ سے قائم ہے.
اہل بیت رسالت کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک روئے زمین پر اہل بیت کا ایک فرد بھی باقی رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو، آج ہم مجلسوں میں آتے ہیں، شاعر لوگ آتے ہیں، نعت خوان رسول آتے ہیں، تو فرمائش پہ فرمائش ہوتی ہے کہ یہ سنائی جائے، وہ سنائی جائے، لیکن آج تک کسی خطیب کو کسی نے فرمائش نہیں کیا کہ مفتی صاحب آج سود پہ تقریر کیجئے گا، آج زنا پہ تقریر کیجئے گا، آج جو ہے حرام کاری پہ تقریر کیجئے گا، آج شرابیوں کے خلاف تقریر کیجئے گا، آج نمازیوں کے خلاف تقریر کیجئے گا۔ کسی نے آج تک فرمائش نہیں کی۔ یہ بیچارے مولوی ہیں، جب آتے ہیں، جب خطیب آتے ہیں، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، شاعر آتے ہیں، سب آگے جھوم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، نعت رسول بھی سنو، اپنے دل کو منور کرو، لیکن حدیث رسول بھی سنو، اپنے دل کو باغ کر لو، اصلاح کی روشنی لے کر یہاں سے جاؤ۔ یہ علماء کرام ہیں، یہ خود اپنی جگہ کے ایک عظیم درسگاہ ہے، انہیں تقریر سننے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ آپ کے لیے آتے ہیں کہ چلو ہم اگر بیٹھے رہیں گے تو ہمارے پیچھے 10 ماننے والے ہیں، وہ بھی بیٹھے رہیں گے۔ لیکن افسوس صد افسوس مسلمانوں، ہم نے آج کل جلسوں کو مذاق بنا لیا ہے۔ ہم نے اصلاح لینا سیکھا ہی نہیں، ہم کو تو لطف چاہیے، مزہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، نعت رسول سنتے رہو اور دل کو محسوس کرتے رہو، لیکن کچھ نعت خوان کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آج جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی اسٹیج پہ ڈانس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے رسول میں ڈوب کر نعت خوانی ہونی چاہیے، تو پتہ چلتا ہے کہ نعت خوانی کیا چیز ہے۔ حضرات گرامی، آپ جہاں پر شاعر کو اتنا بھاؤ دیتے ہیں، وہیں پر مقرر کو بھی اتنا بھاؤ دیجئے اور ان کی باتوں کو سنیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ مومن ہو جاؤ۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا کسی غیر مسلم سے نہیں ہے، یہود و نصارہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمان اگر ڈوب رہا ہے، مسلمان ذلت و خالی کی زندگی گزار رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہے، ورنہ سن لو سرکار کا دیوانہ جس سب سے نکل جائے، اجڑے ہوئے راہوں کا نقشہ ہی پلٹ جائے۔ آج کیا بات ہے، جگہ جگہ ہمیں ذلت و خالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہر کوئی حقارت سے دیکھتا ہے۔ ہم اگر چہرے پہ سر پہ ٹوپی لگائیں تو ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ہم اگر چہرے پہ داڑھی سجا لیں تو ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہماری بچیاں نقاب پہن کر اسکول جائے تو اس پر انگلیاں اٹھا کرتی ہیں۔ جانتے ہو مسلمانوں، ہم نے کردار چھوڑ دیا، ہم نے اپنا لباس چھوڑ دیا۔ جب لباس چھوڑ دیا تو دنیا کو یہ پیغام مل گیا، دنیا کو یہ راستہ مل گیا کہ وہ ہم پر انگلی اٹھائے کہ داڑھی رکھ کے نوکری نہیں کر سکتے ہو، ٹوپی پہن کے تم آفس میں نہیں جا سکتے ہو، نقاب پہن کے تم اسکول میں نہیں آ سکتی ہو، اس لیے کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کے رستے ملا دیے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ بازاروں میں پھرتی ہے، جینز پینٹ پہنتی ہے، کٹ آستین کے ٹی شرٹ پہنتی ہے، کھلے بال غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، رسول پاک کا فرمان تم نے نہیں سنا کہ جس قوم کی عورتیں جھاجن پہنتی ہو اس قوم کے مردوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک حاجی صاحب مسجد میں دعا کر کر کے تھک جائے گا، ایک عالم دین مسجد میں دعائیں کر کے تھک جائے گا، ایک حافظ قرآن مسجد میں دعائیں کر کے تھک جائے گا، ایک عالم دین مسجد میں دعائیں کر کے تھک جائے گا، ایک متقی پرہیزگار حاجی صاحب مسجد میں دعائیں کر کر کے تھک جائے گا۔ دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے گھر کی عورتیں پردے میں نہ رہے، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے جس قوم کی عورتیں جھاجن پہنتی ہو، باجیدار زیور تو سمجھتے ہیں آپ، بچیاں پہنتی ہیں باجیدار زیور، اور وہ باجیدار زیور پہنے چھن چھن کی آواز آئے، اگرچہ آپ جو ہے پردے میں رہا کرتے ہیں، اگر وہ بچیاں پردے میں رہے، برقع پہن کے رہے، لیکن جھاجن پہنے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس قوم کے مردوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اتنا پاور دیا ہے اسلام نے عورت کو۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو اسلام نے پاور نہیں دیا۔ ارے تم عورتوں سنو، تم تو اسلام کی عزت ہو، تم تو اسلام کی ناموس ہو۔ تم اگر بے پردہ رہے تو تمہارے شوہر کی عزت کا داؤ پہ لگ جاتی ہے، تم اگر بے روی کا شکار ہو
जाओ तो तुम्हारे मर्दों के नामो निशान और इज्जत बाकी नहीं रहती। पता चला तुम कौम के लिए इज्जत हो, तुम कौम के लिए मकाम हो, इसलिए पर्दे में रहा करो। और आज बाजारें लगते हैं, मेले लगते हैं, गैर मुस्लिमों के मेलों में हमारी जवान बच्चियां, हमारे जवान लड़के लुत्फ अंदोज होने के लिए जाते हैं। ये काली का मेला है, ये देवी का मेला है, इन मेलों में जाते हैं। मुसलमानों, कभी तुमने सोचा है, अपने ईमान की खबर लिया है? और औरतों से भी कहूंगा कि तुम्हारी बच्चियां आजकल ज्यादातर गैर मुस्लिमों के साथ दिल लगाकर उनके साथ भाग जाया करती है। काश अगर तुमने अपनी बच्चियों को इल्मे दीन से आश्ना कराया होता, काश अपने बच्चियों को कुरान की तालीम दिया होता, काश अपने बच्चियों को राह रास्त पर लाने की कोशिश किया होता, काश अपने बच्चियों को पर्दे में रहने का हुक्म देता, तो आज ये मामला नहीं आता। एक मुसलमान बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाए, एक मुसलमान बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ लव मैरिज करे। मुसलमानों, सोचो, गौर करो, तुम किस कौम के मानने वाले हो, तुम कुरान के मानने वाले हो। और हमारे नौजवानों से भी कहूंगा, जलसों में आते हो तो कभी जलसे में बैठा करो। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ बहुत सारे नौजवान जलसे में बैठे हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि जब नौजवान नस्ल सुधर जाएगी तो हमारी कौम सुधर जाएगी। इसलिए कि नौजवान कौम के आंखों का तारा हुआ करता है। आज अगर कोई बूढ़ा कोई काम करता है तो दुनिया कहती है रिटायर हो गया है, इसका दिमाग बोखला गया है। लेकिन जवान एक ऐसा जवान होता है कि उसकी हर बात मोतबर होती है। बूढ़ा खुद बोलते हैं बूढ़े कि बेटा जाओ, अब तो तुम लोगों का दौर आया है, तुम लोगों का जमाना आया है, इसलिए तुम लोग जो है अब काम करो। हम तो रिटायर हो गए, हम तो जो है मसनद नशी हो गए, हम तो बीमार हो गए। मुसलमानों सुनो, जहां पर तुम जो है नौजवान हर मैदान में आगे हैं, सियासी मैदान में नौजवान आगे, वोट के वक्त नौजवान आगे, जलसा जुलूस करते हो नौजवान आगे, लेकिन वहीं पर तुम जो है दुनिया का हर काम करते हो, आगे रहते हो, लेकिन मस्जिदों को क्यों नहीं सजदों से सजाते हो? और सुन लो, जो इंसान, जो नौजवान जवानी में इबादत करेगा उनकी इबादत भी जवान होगी। इसलिए कि इंसान की जिंदगी में 4 मौसम आते हैं। जिस तरीके से साल में 4 मौसम हुआ करता है, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार, मौसम खिजा, इसी तरीके से इंसान की जिंदगी में 4 मौसम आया करता है। बचपने का मौसम, लड़कपन का मौसम, जवानी का मौसम, बुढ़ापे का मौसम। इंसान, लड़कपन तो तुम्हारा खेल कूद में चला जाता है, बचपना तो गैर मुकल्लफी में चला जाता है, लेकिन जब बुढ़ापे जवानी का मौसम आता है तो ये तुम्हारे लिए सबसे कीमती और जिंदगी का मौसम बहार है। इसलिए जवानी में अगर तुमने इबादत शुरू किया तो तुम्हारी इबादत काबिल कबूल। और अगर तुमने बुढ़ापे में जाके इबादत शुरू करते हो, जहां ना रुकू मुकम्मल हो पाता है, न सजदा मुकम्मल होता है, न जवान मुंह में दांत नहीं तो तलफ्फुज़ की अदायगी भी नहीं हो पाती है, सही से कुरान नहीं पढ़ पाते हो, सही से सजदा नहीं कर पाते हो, उस वक्त जाते हो और नमाजें शुरू करते हो और इमाम के पीछे लग जाते हो। इसलिए जवानी में इबादत शुरू करो। जो जवान इबादत करता है उसका रुकू भी मुकम्मल अदा होता है, उसका सजदा भी मुकम्मल अदा होता है और उसका कोदा भी मुकम्मल होता है, उसके तलफ्फुज़ की अदायगी भी सही होती है। लेकिन हम अफसोस सद अफसोस, जवानी में अगर कोई पूछे, कहते हैं कि अभी तो खेल कूद का जमाना है, अभी ऐशो इशरत का जमाना है। ओ नादान, कभी तुमने सोचा कि तुमने क्या किया? अपनी जवानी को बर्बाद किया। और आज की नए जनरेशन में एक नई तहजीब में एक और बुराई फैली है हजरत, जिसे शराब कहते हैं। लोग शराब खुले आम पीते हैं, हमारे नौजवान, और बेरा रवि का शिकार होते हैं। मैं गार्जियनों से कहूंगा, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए, ताकि ये बच्चा शराब को गले न लगाए। आज कहते क्या करेंगे, शराब के आदी हो गए हैं, मुफ्ती साहब छूट नहीं रहा है। मुसलमानों, नादानो, तुमने कभी सोचा शराब कितनी बुरी चीज है? जानते हो, जब शराब मदीने में पी जाती थी, अरब के लोग शराब के आदी थे और आदी शराबी थे। जानते हैं, वो शराब पीते थे, लेकिन जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई तो पहले धीरे धीरे कम अल्फाज में सबसे पहले आयत नाजिल हुई, ला तक़रबुस सलात अंतुम सुकारा, तुम नमाज से करीब मत हो, यहाँ तक कि तुम शराब की हालत में, नशे की हालत में हो। सहाबा ने, और उस वक्त जो है नमाजी लोग नमाज में नहीं आए, लेकिन शराब पी के नहीं आते थे, लेकिन घरों में पीते थे। लेकिन जब शराब की हुर्मत मुकम्मल हो गई, मुनादी रसूल ने मदीने की गलियों में जाके निदा दिया कि आज से शराब मुकम्मल हराम है, किसी वक्त भी कोई नहीं पी सकता है, और शराब पीकर शराब अपने अपने घरों में मत रखो। तो दुनिया
دنیا نے دیکھا اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا، جو بچپن سے شرابی تھے، جو عادی شرابی تھے، اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے نکال کر باہر پھینکنے لگے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہنے لگی۔ سبحان اللہ، بہت بری لگتی باتیں نہیں لگی تو ایک نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ، کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔ فتح آباد میں کوئی نوجوان ہے کہ نہیں؟ لگاؤ نعرہ۔ اللہ اکبر، یا رسول یہ نعرہ لگائیں گے بھی نہیں، نعرے کا جواب نہیں دیں گے، لیکن اگر گزارے ذرا ہاتھوں کو لہراؤ تو لگ رہا ہے پوری محفل میں جھنڈا پھیرا ہے نا، اور حدیث رسول سنایا تو ہمیں احساس نہیں۔ مسلمانوں سنو، یہ شراب ہے، اور سن لیجئے جنت کی خوشبو 500 برس کے راستے سے، جب 500 برس کا راستہ ہوتا ہے جنت کی خوشبو 500 برس سے مل جاتی انسان کو، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عادی شرابی ہوگا اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، وہ تو جہنم میں جائے گا ہی، اور 500 برس کے راستے سے جو جنت کی خوشبو ملتی وہ بھی نہیں ملے گی۔ مسلمانوں سنو، غور کرو، آج ایک بات غور سے سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے کہ شراب یہ بہت بری لت ہے۔ جو بھی شراب کو منہ لگاتا ہے، ایک دن اگر منہ لگا لیا تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو بگاڑو مت، جلسوں میں آتے ہو تو کچھ اصلاح قبول کرو، انشاءاللہ منظور پیا کے صدقے میں تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ اولیاء کرام کس لیے ہے؟ یہ ہماری سدھار کے لیے ہے، ہمارے دلوں سے برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کی روشنی پھیلانے والے یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ مسلمانوں آج کی ایک بات اور بھی سن لیجئے، عورتیں پردے میں رہا کریں، اس لیے کہ عورت اس قوم کی عزت ہے، اس قوم کی ناموس ہے، اس قوم کا وقار ہے، اور عورتیں یہ نہ سوچے کہ مولانا لوگ ہمیں پرانے زمانے کی باتیں بتاتے ہیں، پردے میں رہنے کا حکم دیتے ہیں، یہ فرسودہ قسم کی تہذیب ہے۔ ارے نئی تہذیب تو یہ ہے، نئی فیشن تو یہ ہے کہ ہم جو ہے عیاشی کریں اور عریانیت پھیلائیں، لیکن میری ماں بہنیں سن لو، ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا، توجہ چاہوں گا حضرات، ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا، اور لوگوں نے پوچھا کہ بہن تمہیں اسلام میں کون سی خوبصورتی مل گئی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اتنی فرنگی تہذیب جسے تہذیب یافتہ کہتے ہیں، اس تہذیب کو آپ نے چھوڑ دیا اور اسلامی تہذیب کو تم نے اپنایا۔ سنو میری ماں بہنیں غور سے، آج تم انگریزی لباس کو پہننے میں فخر محسوس کرتی ہو، سر پہ کپڑا دینے میں معیوب سمجھتی ہو، لیکن وہ انگریزی لڑکی کیا بولتی ہے، انگلینڈ کی لڑکی کیا بولتی ہے؟ کہا دیکھو میں نے آس پاس میں مسلم عورتوں کو دیکھا، وہ نقاب میں چلا کرتی تھی لیکن ان کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھا کرتی تھی، لیکن جب میں نوریانیت کے ساتھ انگریزی ڈریس پہن کر، شارٹ کٹ کپڑے پہن کر جب میں نکلتی تو سارے مردوں کی حوث بھری نگاہ میری طرف اٹھا کرتی تھی۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ عورتیں جا رہی ہیں، ان کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتی، لیکن میں جا رہی ہوں تو میری طرف جو ہے بھوکے شیر اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسائی کی دکان پہ گوشت لٹکا ہوا ہو، اور سارے لوگ گوشت کو، للچائی ہوئی چربی دار گوشت کو نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی خرید لیں۔ اس لیے جب میں نے دیکھا کہ میرے بدن کو میری لباس کی وجہ سے لوگ بھوکے شیر کی طرح دیکھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ اسلام واقعی پاکیزہ مذہب ہے، یہ اسلام بہت ہی انمول مذہب ہے جس میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی ماں بہنیں چلا کرتی ہے، اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کرتی۔ اللہ اللہ، پھر اس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب میں نماز پہنتی ہوں، اب جب میں نقاب پہنتی ہوں، اب جب میں برقع پہنتی ہوں، تو اب میری طرف کوئی حوث بھری نگاہ نہیں اٹھتی ہے۔ پتہ چلا اسلام بہت اعلیٰ مذہب ہے، اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے، جو ایسا حکم دیتا ہے کہ عورت کو کوئی غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کرتا۔ سبحان اللہ، بہت اور لباس ایسی پہنو جسے بھائی بھی دیکھ سکے، باپ بھی دیکھ سکے، چچا بھی دیکھ سکے، پاس پڑوس کے مرد بھی دیکھ سکے، اس لیے کہ برقع اور نقاب ایسا لباس ہے کہ تمہاری طرف غلط نگاہ کبھی نہیں اٹھے گی۔ میری ماں بہنوں سنو،
اور لوگ ہو سکتا ہے عورت کو نحوست کی علامت سمجھے. عرب کی سرزمین پر توجہ، عورتوں کو نحوست کی علامت سمجھی جاتی، اور بیوہ عورت کو تو دیکھنے سے ان کا کوئی کام ہی نہیں بنتا، یہ ان کا تصور تھا. لیکن وہ عورتوں سنو، اسلام نے تم کو کتنا اونچا اور اعلیٰ مقام دیا ہے. جس عورت کو نحوست کی علامت سمجھا گیا، جس عورت کو منحوس سمجھا گیا، اس 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے رسول پاک نے کو اپنے نگاہ میں لے کر یہ بتا دیا، اے عرب کے جاہل قوموں سنو، یہ عورت گلے لگانے کی چیز ہے، یہ دھکارنے کی چیز نہیں ہے، یہ نحوست کی علامت نہیں ہے. جس بیوہ کو تم نحوست کی علامت سمجھتے ہو وہ تو قابل وہ اپنانے کے قابل ہے. اس لیے رسول پاک نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سے کیا. اور عورتیں سن لو، آپ اسلام کے لیے بہت قیمتی چیز ہو. حالانکہ اسلامی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے اور عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے عورتوں کا استعمال کیا. کہیں کہیں ننگی عورتوں کو بھیجا تاکہ اہل اسلام کو لبھا کر اسے کمزور کرے اور اسے کسی طریقے سے جو ہے اس پر شکست، اس پر جو ہے فتح حاصل کرے. لیکن آؤ، اسلام نے تم کو وہ مقام دیا ہے. اسلام نے کبھی تم کو بے عزت نہیں کیا ہے. اسلام نے تم کو دکانوں پہ بٹھا کر تم کو جو ہے دکھانے کے لیے اور دکان بکنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. بلکہ سنو، تمہاری عزت یہ ہے کہ تم پردے کی چیز ہو، پردے میں رہو، تم بڑے قیمتی ہو. غلاف کعبہ ہمیشہ کعبہ پہ چڑھا ہوا رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ کعبہ محترم ہے، کعبہ محتشم ہے. اور قرآن پاک ہمیشہ غلاف میں رہا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے بہت عظمت والی کتاب ہے. اسی طریقے سے مزار اقدس پر چادر چڑھی ہوئی رہتی ہے، اس لیے کہ مزار ہمارے لیے بہت عظمت والی چیز ہے اور ہم ان کے ذریعے جو ہے ان کا فیضان حاصل کرتے ہیں. مسلمانوں، اسی طرح عورت کو اسلام نے مقام دیا ہے. جو عورت پردے میں رہا کرتی ہے، جو عورت پردے میں رہا کرتی ہے، ان کے مردوں کی دعا قبول ہوا کرتی ہے، اور جو بے پردہ رہتی ہے ان کے مردوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے مسلمانوں سنو اور غور کرو، بے عالمی کا شکار مت ہو، جلسے جلوس کو مذاق مت بناؤ، بلکہ یہاں سے کچھ اصلاح حاصل کر کے جاؤ انشاءاللہ. اور ایک بات اور بھی ہے، سن لیجئے میرے نوجوانوں اور میری ماں بہنیں بھی سنیں کہ ماں باپ بڑی عظمت والی چیز ہے. ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے. توجہ حضرات، نقیب اجلاس کی خصوصی توجہ. علامہ عین الدین صاحب کہتے ہیں کہ آج کل ماں باپ کو ستانے میں نوجوان بہت آگے رہتے ہیں. جو ہی بیوی کا چہرہ دیکھا، گھونگھٹ اٹھایا، صبح منہ پھلائے ہوئے نکلا. کہا بیٹا کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ آج سے میں الگ کھاؤں گا. کہا کیوں بھائی، بات کیا ہو گئی؟ تم الگ کھاؤ گے؟ کہا ہاں میں الگ کھاؤں گا، اس لیے کہ اب میرے کھانے والے ہو گئے. بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ایک باپ ایک ماں جو تمہیں بچپن سے پالا، تمہاری ہر تکلیف اور درد کو سہا، تمہارے بچپنے میں تمہاری گندگی کو دھویا، اس ماں باپ کو ایک بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے کھانے والے ہو گئے، ہم اب الگ کھائیں گے، ہمارا گھر بنائیں گے. ہائے افسوس ہے افسوس. لیکن سنو مسلمانوں، ماں باپ کا مقام کیا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے بہترین حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امو کا تیری ماں. ثم قال، پھر صحابی نے پوچھا ثم من؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امو کا. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من؟ قال امو کا. 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا. اور چوتھی بار جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من؟ قال ابو کا تیرا باپ ہے. یعنی 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ تیری ماں ہے. اور پھر چوتھی بار فرمایا تیرا باپ ہے. وہ پتا چلا ماں کا مقام باپ سے بھی اونچا ہے. اس لیے علماء اسی حدیث پاک سے مسائل استخراج کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں کو 100 روپے تم تقسیم کرو تو 75 روپے کا حقدار ماں ہے اور 25 روپے کا حقدار باپ ہے. یعنی ماں کا مقام بڑا اونچا ہے. اس لیے کہ ماں نے تم کو 9 مہینے تک، 7 مہینے تک، 9 مہینے تک، 10 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر چلا ہے. تمہارے ہر دکھ درد کو سویا ہے. اس ماں کے ساتھ ایک بیوی کا چہرہ اٹھانے کے بعد، گھونگھٹ اٹھا کے چہرہ دیکھنے کے بعد اس ماں باپ کو بھول جاتے ہو. ارے سنو، ماں باپ کی اگر بد دعا لگ گئی تو تم نہ اس جہان کا رہو گے نہ اس جہان کا رہو گے. آؤ میں ایک بزرگ کا واقعہ سناؤں. ایک بزرگ جو ہے حج بیت اللہ کا سفر کرنے کے لیے
لیے اپنی ماں سے اجازت چاہی، لیکن ماں بوڑھی تھی. کہا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں بوڑھی ہوں، نہ تم چلے جاؤ اور میری موت ہو جائے. بیٹا اصرار کرتے رہا لیکن ماں روکتی رہی. بیٹا اصرار کرتے رہا، ماں روکتی رہی. لیکن ایک سال وہ کیا کیا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بغیر ماں کی اجازت کے سفر حج کے لیے چلا گیا. ماں پوچھی کہ بیٹا میرا بیٹا کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرا بیٹا تو حج بیت اللہ کرنے چلا گیا. کہا میری اجازت کے بغیر حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے بدعا کیا پاک پروردگار اس کو کوئی کسی سزا کا مستحق بنا دے. ماں کی زبان سے یہ بات نکلی اور وہ بزرگ آج کل کی طرح تو پلین تھا نہیں کہ یہاں بیٹھا اور اڑ کے پہنچ گیا جدہ، یہاں بیٹھا اور پہنچ گیا آن کی آن میں نہیں. اس زمانے میں پیدل سفر حج کیا کرتے تھے، پیدل سفر حج کیا کرتے تھے. توجہ حضرات، پیدل سفر حج. اب گئے تو راستے میں رات ہو گئی. ایک عبادت خانے کو دیکھا، چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے اندر گئے اور عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے. اور محلے میں ایک چور گھس آیا، لوگوں نے دوڑایا چور چور چور. وہ چور دوڑ کے مسجد کی طرف آیا لیکن وہاں سے غائب ہو گیا. اب لوگ پریشان، لیکن مسجد کے اندر جب دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ تاؤ دیکھا نا، تاؤ دیکھا کہا اچھا نماز کا ڈھونگ نہ چلا. اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد جو ہے حاکم شہر کے پاس لے گیا اور لے جانے کے بعد حاکم شہر نے حکم دیا ان کی دونوں آنکھیں نکال دو، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے دونوں پیروں کو کاٹ ڈالو. اور اس کے بعد پورے شہر میں پھرا اور کہو یہ چور کی سزا ہے. اس بزرگ کا ہاتھ کاٹا گیا، اس بزرگ کا پیر کاٹا گیا، اس بزرگ کی آنکھیں نکالی گئی اور شہر میں پھرایا گیا. لوگوں نے اعلان کیا اے دیکھو یہ چور کی سزا ہے. لیکن اس بزرگ نے روتے ہوئے کہا اے لوگوں یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ماں کی اجازت کے بغیر حج بیت اللہ کا سفر کرنے والے کی سزا ہے. اس لیے اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا، پیر بھی کاٹا گیا، آنکھیں بھی نکالی گئی اور لوگوں نے اس کو لے جا کر ایک دروازے پہ ڈال دیا. توجہ کے ساتھ سنیے گا حضرات، ایک دروازے پہ ڈال دیا اور دروازے پہ ڈالنے کے بعد جب بھوک کی شدت کا غلبہ ہوا انہوں نے آواز لگائی ہے بھائی جو مجھے کھانا دے. اندر سے آواز آئی، ایک عورت تھی، کیا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا کہ مرد کی ضرورت نہیں چونکہ میری آنکھیں نہیں ہیں. کہا تم ہاتھ بڑھاؤ. کہا میرا ہاتھ بھی نہیں ہے. کہ پیر سے تھوڑا چل کے قریب آؤ. کہا کہ میرا پیر بھی نہیں ہے. کہا اگر میں باہر آ جاؤں تو کیا حرمت باقی رہے گی؟ کہا میری آنکھیں ہی نہیں تو حرمت کا کیا سوال ہے. جب وہ بڑھیا نکلی اور نکلنے کے بعد کیا کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے نوالا اس بزرگ کے منہ میں ڈالتی ہے، اس بزرگ کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ بزرگ کھانا کھا کر ماں کی ممتا کو پہچان جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری ماں ایسے ہی کھانا کھلایا کرتی تھی، کیا تم میری ماں تو نہیں ہو؟ کہا میری ماں نے غور سے دیکھا، کہا یہ تو میرا بیٹا ہے. اللہ اللہ، چیخ بلند ہو گئی اور کہنے لگی اے پاک پروردگار میں نے بددعا کیا تھا، میرے بچے کا یہ حال ہو گیا. جب دونوں اس حال کو پہنچ گئے ہیں تو ہم دونوں کی روح کو تو قبض کر لے. خدا کی شان دیکھیے، ماں کی یہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی روح جو ہے برباد کر جاتی ہے اور دونوں اس دنیا کو خیر بات کہہ کر چلے جاتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم سبنا، فیضان مخدوم سبنا، فیضان منظور پیا. نعرے تکبیر. ماں باپ کو نہ ستاؤ. اللہ کے رسول فرماتے وہ ہما جنتوں کا وہ ہما ناروں کا، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے، وہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اگر تم نے اچھی پرورش کر کے ماں کی خدمت کیا اور تمہاری پرورش کے بعد تم نے ماں کی خدمت کیا اور اس کا جو ہے احترام کیا تو سمجھ لو تم نے اپنی جنت بنا لی. اور تم نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو دکھ دیا، ماں باپ کے دل کو دکھایا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے جہنم ٹھکانہ بن جائے گا. حضرات گرامی، ماں کا حق کتنا اونچا ہے. آج سوچتے ہو ایک ساڑی خرید کر لا دیے ہم نے حق ادا کر دیا، ایک بلاؤز کا کپڑا دے دیے ہم نے حق ادا کر دیا، ایک سلوار سوٹ دے دیے ہم نے حق ادا کر دیا.
एक सलवार सूट दे दिए, हमने हक अदा कर दिया इस तरीके से, और जो है तुमने 2 वक्त का खाना दे दिया, अब लोग सोचते हो हक अदा कर दिया। लेकिन सुनो, एक सहाबी दरबार रसूल में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसी पथरेली जमीन अगर वहां पर कच्चे गोश्त का लोथड़ा उस पर रख दिया जाए तो जलकर कबाब हो जाए, ऐसी पथरेली जमीन पर मैंने अपनी माजूर माँ को अपने कांधे पे सवार करके 7 बार हज्जे बैतुल्लाह कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम सोचते हो कि तुमने माँ का हक अदा कर दिया? अरे सुनो सुनो, तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो दर्द के झटके लगे थे, उन झटकों में से शायद एक झटके का हक अदा हुआ। हज़रात गिरामी, ये माँ का मकाम है, और तुम कहते हो एक साड़ी खरीद के दे दो, 2 वक्त का खाना दे दो तो तुम्हारा जो है हक अदा हो गया? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए माँ बाप की अजमत को समझो, माँ बाप का वकार समझो। और सुन लो एक बात, आजकल अक्सर महफिलों में, आखिरी बात हो, आजकल अक्सर महफिलों में दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो मुंह बंद हो जाता है। अब फिर खुले कैसे मुंह में गुटखा, मुंह में शेखर, मुंह में क्या 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 नाम है तो पता ही नहीं चलता है, सब लेके इसी स्टेज पे आएगा। अल्लामा जामी फरमाते, 1000 बार दिहन बसोयम जब उसको गुलाब, कि अपने मुंह को 1000 बार उसको गुलाब से धो, है पाक रसूल, फिर भी तेरा नाम लेना बेअदबी समझता हूँ। और आज हम मुंह में गुटखा लेके स्टेज पे आ जाते हैं, हाँ स्टेज पे आ जाते हैं और चलो थूकते रहते हैं, ठीक है नहीं, तकरीर सुनने उठ के गया, थूक के भर देते हो। मुसलमानों, अदब का मकाम है, अपने आप को संवारो और सुधारो। और दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो दरूद पाक पढ़ो। क्यों जनाब? दरूद पाक कितनी अजमत वाली चीज है और बख्शिश का कितना अहम जरिया है, वो भी सुन लीजिए। कल मैदान क़यामत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम सब्ज लिबास पहनकर अर्श के पाए खड़े रहेंगे, वहीं से देखेंगे मेरी औलाद में कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। इतने में उनकी नजर पड़ेगी कि उम्मत मोहम्मदिया के एक फर्द को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। वो वहीं से अर्ज करेंगे, हे अल्लाह के महबूब नबी, आपके फला उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, आप उनकी खबर लीजिए। अल्लाह के रसूल अपने इज़ारे मुबारक को उठाएंगे, बड़ी तेजी के साथ उनके पास पहुंचेंगे और फरमाएंगे, फरिश्तों रुक जाओ, इसे तुम कहां ले जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, ये अपने गुनाहों के सबब जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका है, इनका फैसला जहन्नम हो चुका है, अब इसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। कहा, रुक जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आज तो हम परवरदिगार के हुक्म के पाबंद। आवाज आएगी रब्बुल आलमीन के बारगाह से, ए फरिश्ते रुक जाओ, मेरा महबूब जो कह रहा है उसे सुनो। फरिश्ते रुक जाएंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप क्या चाहते हैं? तवज्जो, या रसूल अल्लाह, आप क्या चाहते हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप क्या चाहते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, मैं चाहता हूं कि इसके नामे अमाल को फिर से वजन करो। बोलो, इसके नामे अमाल को फिर से वजन करो। फिर फरिश्ते नामे अमाल को वजन करने के लिए मीज़ान अमल के पास लाएंगे, नेकियों को नेकी के पल्ले में, बुराइयों को बुराई के पल्ले में रखा जाएगा और कहा जाएगा कि इसको वजन करो। और फिर अपने जिब्बे मुबारक में अपना दस्ते अकदस डालेंगे, छोटी सी पर्ची निकालेंगे, नेकियों के पल्ले में रख देंगे। बोलो सुभान अल्लाह, रख देंगे और उसके बाद फरमाएंगे, वह वजन करो। थोड़ी देर पहले वजन किया गया था, नेकियों का पल्ला हल्का हो गया था, बुराइयों का पल्ला भारी हो गया था। अब जब वजन किया जाएगा, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला हल्का हो जाएगा। पूरे मैदान महशर में शोर बरपा हो गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। लेकिन वो शख्स रसूल पाक को नहीं पहचानेगा। वो अर्ज करेंगे, मेरे मोहसिन, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, आपने हम पर इतना बड़ा करम किया, लेकिन आप हैं कौन? अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए फरमाएंगे, मैं ही तुम्हारा आखिरी नबी हूँ, मैं ही तुम्हारा महबूब नबी हूँ। और ये छोटी सी पर्ची वो पर्ची है जो तुमने अपनी जिंदगी में मुझ पर दरूद पाक की डालियां भेजा था और फरिश्तों ने उसे मोहब्बत की थाली में सजाकर मेरी बारगाह में पेश किया था। मैंने उसको लिख कर रख दिया था और जब मैंने छोटी सी पर्ची को तुम्हारे नेकियों के पल्ले में डाला तो तुम्हारी नेकियों का पल्ला भारी हो गया, गुनाहों का पल्ला हल्का हो गया। हज़रात गिरामी, सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि तुम नमाज पढ़ते हो, नामे अमाल में लिखा जाता है,
हज करते हो नाम अमाल में लिखा जाता है, रोजा रखते हो नाम अमाल में लिखा जाता है, और नेकियां करते हो नाम अमाल में लिखा जाता है। लेकिन दरूद शरीफ वो अजमत वाली चीज है जिसे फरिश्ते दरबार रिसालत में पेश करते हैं और फिर रसूल पाक उसको संभाल के रखते हैं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या खैर खल्किल्लाह। हज़रात गिरामी, इसलिए आप लोग दरूद शरीफ की कसरत करें। सुबह उठे तो दरूद पाक पढ़ें, दोपहर हो तो सुबह दरूद पाक पढ़ें, जब मौका मिले दरूद पाक की कसरत कीजिए। हर दर्द की दवा है सल्ली अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ली अला मोहम्मद। इसलिए आप दरूद शरीफ पढ़ें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर सुनाएं, इसलिए कि आप अगर अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाएंगे, अच्छी तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, तो फिर वही होगा, आपकी शान में गुस्ताखियां करेंगे, आपकी शान में बेबाकियां करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सिर्फ अंग्रेजी मत पढ़ाओ। हम नहीं कहते कि अपने बच्चों को टीचर न बनाओ, हम ये नहीं कहते कि टीचर को अंग्रेज अपने बच्चों को मास्टर न बनाओ, हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को प्रोफेसर न बनाओ, हम नहीं कहते कि अपने बच्चों को लेक्चरर न बनाओ, तुम सब बनाओ, लेकिन पहले उसे कुरान की तालीम दे दो, उनको नमाज की तालीम दे दो। इसलिए कि अगर तुमने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया, लेक्चरर बना दिया, बेहतरीन प्रोफेसर बना दिया, तो अगर वो बच्चा आपके कब्र में आपके मरने के बाद अगर ज्योग्राफिया की किताब पढ़ के बख्शेगा तो उससे कोई सवाब नहीं मिलने वाला है। मैथ की किताब पढ़ के बख्श दे, कोई सवाब नहीं मिलने वाला है। हिस्ट्री की किताब उठाकर बख्श दे, कोई सवाब नहीं मिलने वाला है। लेकिन कुरान वो मुकद्दस किताब है, अगर वो उसकी 3 सूरतों को पढ़ेगा और एक छोटी सी सूरत सूरह इखलास कुल शरीफ को पढ़कर 3 बार बख्श देगा तो तुमको एक खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर सिखाओ। आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, फिर तो घरों में तुम अपना कुरान कहां से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए ईमान कहां से लाओगे? सूरत है गैरों जैसी पहचान कहां से लाओगे? वजब है तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनून, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, हैदरी फक्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वला निस्बत रूहानी है, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि मोमिन हो जाओ, अपने को ईमान वाला बना लो, शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला बन जाओ। इसलिए इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी समझ जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी समझ जाएगी। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा 2 अश्क ही काफी है, गर असर करे खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बात बात जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।